اب ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کے چھوٹ جانے سے یا جن کی ترتیب بدلنے سے نماز اگر سجدہ سہو نمازی کر لے تو ہو جائے گی۔ سجدہ سہو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی امام صاحب جب بھولتے ہیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ آخری اتحیات میں اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر شروع سے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے سجدہ سہو کرنے کا۔ تو یہ جو بیان شروع ہو رہا ہے واجبات نماز کا یعنی واجب چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کے ترک کرنے سے یا ان کے ترتیب میں آگے پیچھے ہونے سے نمازی سجدہ سہو کرے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور ان میں یہ تقریباً 13 کے قریب عمل بنتے ہیں، اور ساتھ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ اکیلے نماز پڑھنے والے نمازی کے لیے بیان ہو رہے ہیں، چونکہ جب نمازی امام کے پیچھے آ جاتا ہے، مقتدی بن جاتا ہے، تو اس کے مسائل بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ نمازی کی حالت بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ جس طرح ہم اس وقت مقیم ہیں تو ہم پورے فرض پڑھیں گے، اور اگر ہم مسافر ہو گئے تو ظاہر ہے قصر کریں گے۔ مریض کوئی ہو گیا تو اس کی حالت مختلف ہے، اس کے لیے اور احکامات ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، لیٹ کے نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے۔ تو اس طرح انسان کی حالت کے بدلنے سے دین کا حکم بدل جاتا ہے، آسانیاں ہو جاتی۔ تو یہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ اکیلے نمازی کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو واجب چیز بتائی جا رہی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی، مقتدی نہیں، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے اور غیر مکمل ہے۔ اور یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ دہرایا۔ تو سورہ فاتحہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز پڑھے اپنی تو اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھے۔ دوسری چیز، سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانا، جس طرح ہم نماز کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، مختصر کریں تو سورہ کوثر اور یا اس برابر کوئی بڑی آیت پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، وہ تو فرض ہے اتنا پڑھنا۔ تو سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ اور جو کچھ میسر ہو، یعنی جتنی آسانی ہو اتنا قرآن مجید پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں۔ اور نمبر 3، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم عمل نماز میں کرتے ہیں، مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو قومہ، اور 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں اطمینان کے ساتھ کرے۔ اب رکوع میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رکوع ہے، اس رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب یہاں جا کے اگر ہم رکیں گے نہیں اور تسبیح نہیں پڑھیں گے تو قومہ رہ جائے گا، قومہ رہ جائے گا تو واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ صاحب تو ہم ویسے ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ مجھے بتائیں نماز کیسے ہوگی؟ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ ہے قیام۔ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں طرح حدیث میں آتا ہے، یہ کم از کم اتنا ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اتنا تو کم از کم یہ علماء نے ہمیں سکھایا ہے، آپ کو سکھایا، اتنا تو کہہ لینا۔ اور اس کے ساتھ حضور نے دعا سکھائی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اگر یہ دعا بھی سیکھ لیں تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم
قیام کی حالت میں، قومے کی حالت میں ہم کھڑے ہوں گے تو تب جا کے نماز مکمل ہوگی۔ لیکن اگر یوں کر دیا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ٹھک نیچے، تو صرف یہ ٹھک میرا اور آپ کا نہیں، نماز بھی ٹھک ہی ہو جائے گی۔ اس میں بہت کوتاہی دیکھی ہے، بہت کوتاہی دیکھی ہے نمازیوں کی۔ ڈر لگتا ہے کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں، بس کھڑے ہو گئے نیچے، کھڑے ہوئے نیچے۔ اٹھک بیٹھک کا نظام یہ ختم کر کے اطمینان کا نظام لائیں گے تو تب جا کے بات بنے گی۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہہ کے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اگر دعا پڑھنی ہے، مختصر دعا ربنا اغفر لی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی، فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وارفعنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اتنا پیارا اس کا مفہوم ہے۔ اے اللہ میری لغزش معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، مجھے بلندی عطا فرما دے، میری کمزوری دور فرما دے، مجھے عافیت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اگر تھوڑا سا وقت ملے تو یہ سیکھتے رہنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ دعا آپ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن کم از کم جلسہ تو کریں، بیٹھیں تو صحیح۔ ادھر سے سجدہ پھر سجدہ، ادھر سے سجدہ پھر سجدہ۔ یہ مرغ کا سجدہ تو ہو سکتا ہے، مومن کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ مرغ اور مرغ چگنے والے جانور وہ فطری طور پر سجدہ کرتے ہیں، پھر رزق کھاتے ہیں، اللہ کے رزق کا حق ادا کرتے ہیں، پہلے سجدہ ساتھ رزق۔ مومن اس طرح نہیں کرتا، مومن اطمینان اور سکون سے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ تعدیل ارکان یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اس طرح قرات جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا یہ بھی واجب ہے۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم قرات کرتے ہیں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ فاتحہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو کسی سورت کے پڑھنے سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، تو یہ ترتیب واجب ہے۔ اگر بے خیالی میں ثنا پڑھ لی اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بجائے پڑھ لیا انا اعطیناک الکوثر یا قل هو اللہ احد پڑھ دیا، اتنا جملہ پڑھ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ پھر خیال آ گیا کہ اوہ میں تو بھول گیا سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، تو اگر اتنا جملہ پڑھ لیا اور پھر اس سورہ فاتحہ پر لوٹ کر آ گیا تو بہرحال سجدہ صاحب واجب ہو گیا، سجدہ صاحب کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نمازی کے لیے قرات، رکوع اور سجدے میں ترتیب، جس ترتیب سے ہم نماز یہ قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر بھول گیا، کوئی ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، بجائے رکوع کرنے کے سیدھا سجدے میں چلا گیا تو یہ ترتیب کے خلاف ہو گیا۔ پھر یاد آیا تو پھر اٹھ کر رکوع کیا تو سجدہ صاحب کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آگے پیچھے ترتیب ہو گئی تو سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر رکوع کیا، آج کل اصل میں بھولنے کی بیماری بہت زیادہ ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، نسیان بھی ہے، کچھ دنیا کے تفکرات بھی ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے نمازی بہت زیادہ بھولتے ہیں۔ تو اگر رکوع کیا اور پھر رکوع سے اٹھ کر دوبارہ بھول گیا، دوبارہ رکوع کر لیا، یا سجدے کیے تو 3 کر لیے 2 کے بجائے، تو اس میں بھی آخر میں جا کے سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز بھول ہی گیا، بالکل ہی ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے تو سجدہ ایک ہی کیا ہے، تو پھر دوسری رکعت جو پڑھ رہا ہے اس میں 3 سجدے کرے، اس سجدے کو قضا کرے اور ساتھ ہی آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ نہیں بیٹھا، کوئی نمازی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو شروع کر دی رکعت، پڑھ لے، 4 رکعتوں والی چوتھی بھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں؟ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھول ہی گیا، اس نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی، تو یاد آیا پھر اونچی آواز سے پڑھا، کیونکہ امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، امام بھول گیا، نہیں یاد رہا، تو اس کو بھی اگر اس نے
قراءت شروع کر دی تھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح دو نمازیں ہیں جن میں اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، وہ ہے ظہر ہے اور عصر ہے۔ ان دونوں نمازوں میں اونچی آواز سے امام قراءت نہیں کرتا۔ اس میں اگر انسان بھول گیا اور اونچی آواز سے شروع کر دی اور پھر یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں ظہر پڑھا رہا ہوں، میں تو عصر پڑھا رہا ہوں، تو اس کا بھی ازالہ یہی ہے۔ ٹھیک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اب لفظ سلام آیا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ سلام کیا ہے اگر ہم پہچان جائیں، جان جائیں، تو پھر اس سلام کی اتنی قدر و قیمت کہ یہ جنت کا وہ ترانہ ہے جو جنتی لوگ جنت میں داخل ہوتے وقت اپنی زبانوں سے پڑھیں گے۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو سلام آپس میں محبت کا بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ جنت کا ترانہ ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے۔ اب کیوں سلام کیا جاتا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر سے ابھی آئے گا تو ہمیں کہیں گے السلام علیکم، یا ہم باہر نکلیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، ملتے وقت کہتے ہیں نا۔ تو آپ لوگ تو ملے نہیں، آپ تو صف میں بیٹھے ہوئے پہلے سے، جب پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام مجلس میں آپ ایسا تو نہیں کرتے، یہ نماز میں کیوں ہے؟ نماز میں اس لیے ہے کہ یہ نماز آپ دیکھنے میں یہاں فرش کے اوپر پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کے کاغذوں میں اور اللہ کے ریکارڈ میں آپ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ عرش پہ جا کے اللہ کے قدموں کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، آپ یہاں نہیں ہوتے، آپ عرش پہ چلے جاتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، دوزخ کے نظارے کرتے ہیں، قبر و حشر اور آخرت آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد اپنے نمازی بھائی کو کہتے ہیں واپس آپ بھی آگے، میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم عرش پہ جاتے ہیں؟ ہم جب جاتے ہیں لیبرٹی مارکیٹ میں، اور ہم جاتے ہیں اچرے کے بازار میں، اور ہم جاتے ہیں شاہ عالمی میں، اور ہم کبھی ہربنس پورے میں پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کاچو پورے میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اپنے نمازی بھائی کو کہتے ہیں تو بھی واپس آ گیا ہے، میں بھی واپس آ گیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان خیالات اور وسوسوں سے ہمیں بچائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے، کوئی امام صاحب بھول گئے، عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو شک پیدا ہو گیا، جی 3 رکعتیں ادا، کوئی کہتا 3، کوئی کہتا 4 ادا کی ہیں، تو ایک نمازی کہتا ہے کہ پکی دلیل ہے کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر دکان کا حساب میں 1 رکعت میں کر لیتا تھا، آج ابھی 4تھی دکان کا حساب شروع کیا تھا تو آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ تو بہرحال یہ خیالات اور وسوسے دور کرنے کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم نماز کے معنی سیکھ لیں، ترجمہ سیکھ لیں گے تو انسانی دماغ کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ایک وقت کے اندر 2 چیزوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، ایک وقت کے اندر ایک چیز کی طرف ہی منتقل ہوگا۔ تو جب ہمارا ذہن ترجمے کی طرف منتقل ہوگا تو خیالات اور وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی، خیالات اور وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ 12واں واجب ہے یہ وتر کی نماز میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت اچھی طرح سے یاد کرنی چاہیے معانی کے ساتھ۔ جب تک کسی انسان کو نہ آتی ہو تو پھر کوئی دعا جو اور ہو وہ تو کم از کم پڑھے۔ اور اس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو تکبیریں ہیں یہ بھی واجب ہیں، اور یہ واجبات تھے جو ہم نے پڑھ لیے۔ اب تقریباً 2 درس باقی رہ گئے ہیں، ممکن 2 ہی ہوں گے، تو ضروری جو چیزیں ہیں اس سے ہم گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان 2 درسوں کے اندر بھی جو ضروری احکامات ہیں وہ سکھا دیے جائیں گے، اور باقی آہستہ آہستہ ہم سارا سال سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔